آپ کے شہر والے جو لوگ ہیں ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، کہیں مخالفت شروع نہ کر دے، کوئی اور جھگڑا نہ شروع ہو جائے، اس لیے بیت اللہ کی تعمیر کو اسی طریقے سے رکھا رہنے دیں، اسی طریقے سے جاری رہنے دیں۔ میرے دوستو، یہ تیسری تعمیر تھی جو پیارے پیغمبر کے زمانہ میں مشرکین نے کی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ چوتھی جو تعمیر ہوتی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے بڑے چہیتے صحابی تھے۔ ان کے دل میں کڑن تھی کہ پیارے پیغمبر چونکہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی تعمیر کو میں ابراہیم کی طرز پر کروں، اس لیے جب ان کا دور حکومت آیا تو انہوں نے بیت اللہ کو شہید کروایا، اور شہید کروا کے حضرت ابراہیم کی تعمیر پر حتیم کو بیت اللہ کا حصہ بنا دیا۔ اب یہ چوتھی تعمیر تھی جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں ہوئی۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اس میں حتیم بیت اللہ کا حصہ تھا۔ دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اس میں بھی حتیم بیت اللہ کا حصہ تھا۔ تیسری تعمیر پیارے پیغمبر کے زمانے میں ہوئی جو مشرکین مکہ نے کی، اس میں حتیم بیت اللہ کا حصہ نہیں تھا، بوجہ مجبوری جو ہیں اس حتیم کو بیت اللہ سے الگ کیا گیا تھا۔ جب چوتھی تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی تو بیت اللہ کو حتیم کو بیت اللہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ پھر میرے دوستو حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا۔ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر کو پھر ختم کر دیا اور دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کو اسی طرز پہ کیا جس طریقے پہ مشرکین مکہ نے کیا تھا، یعنی حتیم کو بیت اللہ سے نکال دیا۔ حجاج بن یوسف نے چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کو مخالفت بھی تھی اور شدید دشمن بھی تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حجاج بن یوسف کو شہید کروانے والا بھی حجاج بن یوسف تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے دوبارہ پانچویں جو تعمیر کی ہیں وہ بیت اللہ کی حتیم کو نکال کر تعمیر کی۔ جب حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی تو اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے، حضرات صحابہ بھی کچھ موجود تھے، لیکن تابعین کی ایک کثیر تعداد تھی، تبع تابعین بھی موجود تھے۔ بڑے بڑے علماء، فقہاء اور محدثین نے مل کر باقاعدہ طور پہ، اتفاقی طور پہ، اجماعی طور پہ یہ فتویٰ صادر کیا کہ آج کے بعد بیت اللہ کی تعمیر، اس کو شہید کر کے تعمیر کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اور وجہ یہ بیان کی کہ اگر بیت اللہ کی تعمیر ایسے ہی ہوتی رہی تو قیامت تک جتنے بھی بادشاہ آتے رہیں گے، ہر بادشاہ اپنے زمانے میں بیت اللہ کو شہید کرے گا، کوئی حتیم بیت اللہ میں داخل کرے گا، کوئی حتیم بیت اللہ سے نکالے گا، کوئی کسی طریقے سے تعمیر کرے گا، تو یہ ایک اللہ کے گھر کے ساتھ مذاق اور استہزاء ہو جائے گا۔ لوگ اللہ کے گھر کو کھلونا بنا لیں گے، جس کی جو چاہت ہوگی اس چاہت کے مطابق وہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگ جائے گا۔ اس وقت سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے سے لے کر آج تک یہ بیت اللہ جو تعمیر آپ دیکھتے ہیں، جو نظر آ رہا ہے، یہ حجاج بن یوسف کی تعمیر ہیں اور اس کی مرمت ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حجاج بن یوسف کا یہ قدم جو ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ آج کے زمانے میں جب اتنا رش ہوتا ہے، لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، آج کے زمانے میں لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہوگی کہ جو لوگ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے، بیت اللہ کے اندر سے زیارت نہیں کر سکتے، اور ان کے دل میں یہ کڑن ہے کہ ہم بیت اللہ کے اندر کیسے داخل ہوں، حتیم کی شکل میں بیت اللہ کا حصہ جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ حتیم میں پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ بیت اللہ میں پڑھنے کے برابر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ تھی وہ تعمیر بیت اللہ کی، اور یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس شہر اور اس گھر کی فضیلت کے لیے یہی بہت بڑی دلیل اور ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم جو ہے وہ قرآن میں کھائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وہ شہر جس کو ابراہیم نے آباد کیا، وہ شہر
جس کی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور وہ شہر جس میں ولادت باسعادت ہوتی ہے میرے اور آپ کے آقا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ شہر جس میں بیت اللہ شریف ہے، وہ شہر جس میں اللہ کا گھر ہے، وہ شہر جس میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے ہر سال لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا کے کونے کونے سے حج کی شکل میں، عمرہ کی شکل میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑتی ہے تو نظر پڑتے ہی جو آدمی اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر دوستو، ایک تو یہ شہر ہے جسے مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے، اور ایک اسی کے مقابلے میں دوسرا شہر ہے جسے مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اس کے بھی بہت سارے فضائل ہیں جو میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر نے بیان فرمائے، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت، جب پیارے پیغمبر مکہ المکرمہ فتح کرنے کے لیے گئے، آپ علیہ السلام مکہ فتح کر کے وہاں سے جعرانہ اس علاقے میں گئے، جعرانہ کا علاقہ فتح کیا، پھر طائف کے علاقے میں گئے، طائف کا علاقہ فتح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مال غنیمت عطا کیا، خاص طور پہ جعرانہ جو جنگ تھی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا مال غنیمت عطا کیا۔ یہ جعرانہ وہی مقام ہے جہاں پر آپ حضرات احرام باندھنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا مسجد جعرانہ سے بھی احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ مکہ المکرمہ سے طائف کے راستے میں آتا ہے مقام جعرانہ۔ یہاں پر ایک کنواں بھی ہے، اس کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ جب پیارے یہ وہی جگہ جہاں پر آپ گزرے تھے تو انہوں نے اوپر سے پہاڑوں کے اوپر سے تیر اندازوں نے آپ پر حملہ کیا تھا، اور بہت سارے صحابہ 70 صحابہ یہاں پر شہید ہوئے تھے۔ جب آپ نے یہ جگہ فتح کر لی تو یہاں کنواں تھا، صحابہ پانی پینے کے لیے کنویں پہ گئے تو کنویں کا پانی کڑوا تھا۔ پیارے پیغمبر کو بتایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا۔ آپ کے لعاب کی برکت سے اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اس کنویں کا پانی میٹھا ہی چلا آ رہا ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے اس پانی کو آب شفا کہا کہ یہ آب شفا ہے۔ آج بھی لوگ وہاں پر احرام باندھنے جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ نے بڑا مال غنیمت عطا کیا۔ آپ علیہ السلام نے، ذرا توجہ کیجیے گا میرے دوستو، آپ علیہ السلام نے وہ سارا مال غنیمت مکہ والوں میں تقسیم فرما دیا۔ جو مکہ والے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، آپ علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا، آپ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ اب وہ جنگ کرنے کے لیے پیارے پیغمبر کے ساتھ چلے گئے، مقام جعرانہ گئے، وہ آپ نے فتح کی، اس کے بعد طائف گئے، وہ آپ نے علاقہ فتح کیا، بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا۔ آپ نے سارے کا سارا مال غنیمت جو ہے مکہ والوں میں تقسیم فرما دیا، مدینہ والوں کو کچھ نہیں دیا۔ اب مدینہ والے بڑے پریشان ہوئے، گھبرا گئے۔ انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے تو شکایت نہ کی، آپس میں باتیں کرنے لگ گئے کہ 10 سال تک ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ جنگیں کرتے رہے، بدر بھی کی، احد بھی کی، خندق بھی کی، تبوک میں بھی گئے، فلاں جنگ بھی کی، فلاں جنگ بھی کی۔ جب مال غنیمت کی باری آئی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے مکہ والوں میں تقسیم فرما دیا، بلکہ یہاں تک لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پیارے پیغمبر نے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا، ہمیں کچھ نہیں عطا کیا، جبکہ رشتہ دار تو آپ کے مکہ والے بھی ہیں، رشتہ دار تو آپ کے مدینہ والے بھی ہیں۔ اگر مکہ والے داد کے ہیں تو مدینہ والے کون ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کے، بولے نا، نانکے ہیں نا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے داد کے اگر مکہ والے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے نانکے مدینے والے ہیں۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ دادکوں سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ نانکوں کا حق ہوتا ہے۔ اب نانکوں کو مان بھی تھا کہ پیارے پیغمبر نے سارا مال دادکوں کو دے دیا، نانکوں کو نہیں دیا۔ جب پیارے پیغمبر کو اس بات کا پتہ چلا، پیارے پیغمبر نے سارے مدینے والوں کو جمع کیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ اے مدینہ والو، میں نے سارا مال غنیمت مکہ والوں میں تقسیم کر دیا۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تم مال غنیمت لے لو یا میں محمد کو لے لو۔ میں نے تو اپنے آپ کو مال پر ترجیح دی، میں نے اپنا آپ تمہارے لیے وقف کر دیا۔ اب بتاؤ تم نے محمد کو لے کے جانا ہے یا مال کو لے کے جانا ہے؟ اگر تم مال کو لینا چاہتے ہو تو محمد مکہ میں رہ جائے گا،
اگر تم مال نہیں لینا چاہتے میں محمد تمہارے ساتھ مدینے میں جاؤں گا۔ سارے مدینے والوں نے مل کر کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ کی جان زیادہ پیاری ہے، ہم آپ کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے، ہم آپ کی جان پر مال کو قربان کر دیں گے، ہم آپ کو اپنے ساتھ مدینہ لے کر جائیں گے۔ اب یہ مدینہ جو شہر ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ایک شہر ابراہیم نے آباد کیا اور ایک شہر میں محمد نے آباد کیا۔ مکہ ابراہیم کا شہر ہے، مدینہ محمد کا شہر ہے۔ آپ نے مکہ میں ابراہیم کی دعاؤں کو قبول کر کے فراوانی عطا کی، اللہ میرے شہر مدینے میں بھی فراوانی عطا فرما دے۔ اور کیا فرمایا میرے دوستو، ذرا توجہ کیجئے گا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں من زار قبری فقط زارنی، من زار قبری فقط زارنی۔ بیت اللہ کی عزت اور عظمت اپنی جگہ پہ، میں یہ ہر جگہ بات کرتا ہوں، بیت اللہ کی عزت میں حرف نہیں آئے گا، بیت اللہ کی عظمت میں فرق نہیں آئے گا۔ بیت اللہ کی عزت اور عظمت اپنی جگہ پہ، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن وہاں پر یہ بات نہیں آتی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من زار بیت اللہ فقط زار اللہ، کہ جس نے بیت اللہ کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی۔ لیکن مدینے کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر فرماتے ہیں من زار قبری فقط زارنی، جس نے میرے روزے کو دیکھ لیا اس نے میں محمد کو دیکھ لیا، جس نے میرے روزے کو دیکھ لیا اس نے میں محمد کو دیکھ لیا۔ اگلی بات بھی سن لو میرے دوستو، من زار قبری فقط زارنی ومن زارنی فقط وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کو دیکھا اس نے محمد کو دیکھا، اور جس نے محمد کو دیکھ لیا میں محمد کی شفاعت اس پر واجب ہوگی، کل قیامت میں میں محمد اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ نہیں سمجھے میرے دوستو؟ اس لیے ہمارے لیے محترم مکہ المکرمہ بھی ہیں، ہمارے لیے محترم مدینہ منورہ بھی ہیں، ہمیں اللہ نے دونوں عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ مکہ جاتے ہیں اپنے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جس نے بیت اللہ کی زیارت کی اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب ذرا توجہ کرنا میرے دوست، بہت سارے حضرات ایک اعتراض کرتے ہیں، اس اعتراض کا جواب دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اعتراض کیا کرتے ہیں؟ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حج کرنے جاتے ہیں بیت اللہ کے مکہ المکرمہ میں، حج کر لیا کافی ہے، مدینہ منورہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا سفر نہ کرو ماں سوا 3 شہروں کا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سفر نہ کرو ماں سوا 3 شہروں کا، یعنی سفر کرنے سے منع فرمایا، لیکن 3 شہروں کے بارے میں فرمایا کہ سفر کرو، سفر کرو اللہ کے گھر کو کی زیارت کرو، بیت اللہ کو دیکھو، سفر کرو میری مسجد کو دیکھو، مسجد نبوی میں آؤ، سفر کرو مسجد اقصیٰ کو دیکھو۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور بات بتا دوں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب مدینہ کیا کرنے کے لیے جانا؟ مدینہ کیا کریں گے؟ گناہ تو مکہ میں معاف ہو گئے، اس لیے اتنی دور سفر کر کے مدینہ کیوں جانا؟ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر اس معترض کو جواب دیتے ہیں کہ ظاہری گناہ جو تم نے کیے ہیں اللہ وہ تمہارے معاف کرتا ہے بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن جو تمہارے اندر کے گناہ ہیں، تم نے زنا کیا، تم نے شراب پی، تم نے دھوکہ دیا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے رشوت لی، تم نے سود کھایا، یہ گناہ معاف کرے گا اللہ جب بیت اللہ کی زیارت کرو گے۔ لیکن تمہارے اندر کینہ ہے، تمہارے اندر بغض ہے، تمہارے اندر عداوت ہے، تمہارے اندر نفرت ہے، تمہارے اندر اکڑ ہے، یہ گناہ تمہارے مکہ میں نہیں بلکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اندر کے گناہ معاف کرنے کے لیے محمد کے در پہ آنا پڑے گا، مدینہ آؤ گے تو اللہ اندر کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ تو مکہ جاتے ہیں ظاہری فنشنگ کے لیے اور مدینہ جاتے ہیں اندر کی فنشنگ کے لیے۔ مکہ بھی جانا ضروری ہے، مدینے بھی جانا ضروری ہے۔ مکہ جائیں گے اللہ ظاہری معافی عطا فرمائیں گے، جب مدینے جائیں گے اللہ اندر کی معافی بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔